بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اصول حدیث کی گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے معلوم کیا کہ راوی میں عیب 10 طرح کے ہوتے ہیں۔ 5 کا تعلق عدالت سے ہے، دینداری سے ہے، 5 کا تعلق ضبط سے ہے، ذہانت اور میموری سے ہے، یادداشت سے ہے۔ ان کو کہتے ہیں اسباب جرح۔ 2 طرح کے ہیں، عدالت سے تعلق رکھنے والے یعنی دینداری، پانچ ہے۔ نمبر 1، حدیث رسول میں جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا حدیث رسول میں، ایسے آدمی کی روایت کو کہتے ہیں موضوع۔ نمبر 2، جھوٹ کا الزام لگنا۔ حدیث رسول میں تو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن عام زندگی میں بول چال میں جھوٹ بولتا ہے، ایسے آدمی کی روایت کو کہا جاتا ہے متروک۔ نمبر 3، کوئی آدمی فاسق ہو یعنی گنہگار ہو۔ گنہگار، اس کی روایت کو کہا جاتا ہے منکر۔ نمبر 4، مجہول ہو۔ مجہول یعنی اننون ہو، پتہ نہ چلے کہ آدمی کون ہے۔ اس کی روایت کو بھی منکر کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، بدعتی ہو۔ بدعت پر عمل کرنے والا بدعتی ہو۔ بدعتی کی روایت کو روایت البدعتی مبتدی کہا جاتا ہے، یعنی بدعتی کی روایت۔ یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ عدالت یعنی دینداری سے تعلق رکھنے والے یہ 5 اسباب۔ دوسرا ہے ضبط سے تعلق رکھنے والے 5 اسباب۔ ضبط یعنی یادداشت۔ جی، یہ 5 قسموں میں کسی نے اللہ کی قسم اٹھائی، تو اللہ کی قسم زیادہ ترجیح دے گا یا ان کا کیریکٹر زیادہ؟ نہیں، اس میں حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا جائے گا کہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ ایک بار ہو سکتا ہے، لیکن ان سے بار بار ایسا ہو رہا، بار بار ہو رہا ہے تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار انجانے میں ہوا تو محدث معلوم کر لیتے بھائی ایک بار ہوا ہے، کبھی کبھار ہوا ہے۔ بار بار ہو رہا تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ یادداشت سے تعلق رکھنے والے 5 اسباب ہیں۔ نمبر 1، راوی کا بہت زیادہ غلطی کرنا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں فحش الغلط۔ فحش الغلط، روایت بیان کرتے ہوئے، حدیث بیان کرتے ہوئے بہت غلطیاں کرے، بات بات میں غلطی، بات بات میں غلطی، تو یادداشت میں، میموری میں کچھ پرابلم ہے۔ اتنی غلطیاں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ میموری میں پرابلم ہے، اس کا مطلب۔
تو راوی کا بہت زیادہ کثرت سے غلطی کرنا. دیکھیے بکثرت غلطی کرنے والا بہت سے راوی ایسے ہوتے ہیں جن کے ضبط یعنی یادداشت میموری میں خلل ہوتا ہے، وہ روایت کو صحیح ڈھنگ سے نہیں بیان کر پاتے ہیں. بکثرت غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، نہ اس سے پائے کے ہوتے ہیں یعنی اس لیول کے نہیں ہوتے کہ دوسروں کو تقویت دے سکیں، اور نہ ہی اس درجے کے ہوتے ہیں کہ دوسروں سے مدد لے کر طاقتور ہو جائیں. بہت ہی کمزور، ہمیشہ غلطی. لہٰذا اس خامی کی وجہ سے ان کی روایتیں ضعیف اور مردود ہو جاتی ہے. بہت زیادہ غلطی کرنے والے کی روایت ضعیف ہوگی، اس کو ضعیف کہیں گے. لیکن ایک خاص نام اس کو بھی منکر بولتے ہیں. ضعیف کی قسموں میں سے یہ بھی ایک منکر ہے، اس کو بھی منکر کہتے ہیں. فاسق کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں، اور بہت زیادہ غلطی کرنے والے کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں. اس میں دوسرا سبب ہے فحش الغفلہ. بہت زیادہ غافل، لاپرواہ، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ لاپرواہ، غافل. ایک مرتبہ صحیح بولتے، ایک مرتبہ غلط بولتے، بہت لاپرواہ ہے، کیئرلیس بہت ہے. کبھی بک لاتے، کبھی نہیں لاتے. کوئی جو ہے حدیث بول دیے تو ہاں یہ بھی میں نے بیان کی، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے بیان نہیں کی. کبھی مکر جاتے، کبھی اقرار کر لیتے. ایسے کنفیوزڈ آدمی، بہت زیادہ کنفیوز میں رہنے والا آدمی. دیکھیے ان کو کیا بولتے، بہت زیادہ مغفل ہونا، یعنی راوی اتنا مغفل یعنی لاپرواہ اور غافل ہو کہ اپنی روایت کردہ حدیثوں میں صحیح اور غلط کی تمیز نہ کر سکے. کہ میں نے کیا حدیث روایت کی ان کو خود یاد نہیں. اگر کوئی آ کر کہتا ہے تم نے روایت کی، ہاں مان لیتے ہیں ہم نے کی. کبھی کہتے ہیں سلام تم نے روایت نہیں کی ہے، ہاں نہیں کی ہے، جبکہ وہ روایت کیے رہتے ہیں. تو بہت زیادہ غفلت، لاپرواہ، تمیز نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسروں کی روایتوں میں فرق نہ کر پائے کہ میری روایت کون سی ہے، دوسروں کی کون سی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی اور کی روایت اس کے سامنے بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ ہی کی روایت ہے تو اس کو تسلیم کر لیتا ہے، یا اس کی کتاب میں کوئی کچھ تحریر کر دے تو سمجھ نہیں پاتا ہے، ان کے پاس بک ہے، کوئی دوسرا لکھ دے تو اپنی سمجھ کر روایت کر دیتے ہیں. بہت لاپرواہ، بہت ہی کیئرلیس. تو ایسے آدمی کی روایت بھی مردود اور ناقابل قبول ہوتی ہے. اصطلاح میں اس کو بھی منکر کہا جاتا ہے. ضعیف بھی ہے، منکر. منکر ریجیکٹڈ کے معنی میں ہی آتا ہے، جس پر آبجیکٹ ہوا، آبجیکشن ہوا ہے. منکر انکار کرنا، اردو میں کہتے ہیں نا انکار کرنا. تو منکر انکار کی ہوئی روایت، محدثین نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تیسرا ہے کثرت الوہم، بہت زیادہ وہم ہونا. وہم مطلب شک و شبہ، بہت زیادہ شک اور شبہ. روایت کرتے کرتے شک میں پڑ جاتے، شبے میں آ جاتے. بہت زیادہ
آدمی وہم میں مبتلا ہو جائے, شک شبہ میں مبتلا ہو جائے, کنفیوز میں آ جائے, تو اے بی راوی, یہ سب میموری سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیے سب کا تعلق میموری سے ہے. وہم کا مطلب یہ ہے کہ راوی اپنی روایت کو اچھی طرح سے یاد نہ کرے, جس کی وجہ سے کبھی ایسا کبھی ویسا بیان کرے, کبھی مرفوع کو موقوف, موقوف کو مرفوع, تو کبھی مرسل کو متصل, متصل کو مرسل کر دیتا ہے, یا ایک حدیث کو دوسرے حدیث میں ملا دیتے ہیں. اس کی چین الگ ہے, اس چین سے آ کر دوسری حدیث, اس چین سے آ کر یہ حدیث گڑبڑ کر دیتے ہیں. سند کو متن, متن میں سند میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کو اصطلاح میں ضعیف ہی کہتے ہیں, الگ سے کچھ خاص نام نہیں ہے. ضعیف, یہ بھی ضعیف کی ایک قسم ہے. چوتھا سبب اس میں مخالفت الثقات. اپنے سے بڑھ کر اسٹرانگ میموری والے سے مخالفت کر جانا. میں 3 ثقہ راویوں کے خلاف یا روایت کر رہا ہوں, 3 ثقہ جو میرے سے زیادہ اسٹرانگ ہے میموری میں, ان کے خلاف, ان کے اگینسٹ میں نے روایت کی, تو میری روایت ضعیف ہو جائے گی, ان کی روایت قابل قبول ہوگی. اس سے پہلے بھی بات گزری ہے. مخالفت الثقہ, ثقہ کی مخالفت یعنی کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی یا مختلف ثقات, کئی ثقہ راویوں کے خلاف روایت بیان کریں. مثلا دونوں راوی ایک ہی روایت, ایک ہی قصہ, ایک ہی استاد سے روایت کرتے ہیں, لیکن ثقہ کچھ کہتا ہے, اوثق کچھ کہتا ہے. ایک ہی راوی ایک ہی استاد سے آپ کچھ روایت کر رہے ہیں, میں کچھ روایت کر رہا ہوں, تو آپ چونکہ مجھ سے زیادہ ثقہ ہیں, آپ کی روایت قبول ہوگی, اور مجھ پہ وہم لگے گا کہ ہاں نہیں بھائی ان کے اندر کچھ نہ کچھ فالٹ آ گیا, میموری میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. ورنہ ایک ہی ٹائم, ایک ہی استاد, ایک ہی روایت کو یہ الگ بیان کر رہے ہیں, یہ الگ بیان کر رہے ہیں. تو کتنی ساری چیزوں کو محدثین دیکھتے تھے. دیکھیے تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ مخالفت الثقات کی جو روایت اس کو کہا جائے گا شاذ. شاذ نہ ہو, شاذ. آخری ہے سوء الحفظ, کمزور یادداشت. بہت ہی ویک میموری ہے, یادداشت بہت ہی کمزور ہے. کمزور یادداشت, کمزوری دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی شروع سے بائی برتھ, بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک ہی کمزور ہے, بہت ہی ڈل ہے وہ. بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے, بچپنے میں کم رہتا, بعد میں بہت اچھا ہو جاتا, پھر بڑھاپے میں کمزور ہو جاتی ہے. تو جب تک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا تھا, میموری بہت اچھا اسٹرانگ تھی, کوئی بیماری آئی, اچانک دماغ میں افیکٹ ہوا اور اس کی یادداشت چلی گئی, ایسا بھی ہو سکتا. تو یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں میموری. ایک ہے عارضی, ٹیمپرری, کوئی بیماری آئی, بیماری آ کر بیماری لاحق ہوئی, جس کی وجہ سے ان کی میموری کمزور ہوئی.
اس کو طاری بھی بولتے ہیں کہ بعد میں طاری ہوئی ہے، یہ بیماری بعد میں لاحق ہوئی ہے. اور دوسرے کو کہتے ہیں لازم، شروع سے ہے، وہ پرماننٹ ہے. یہ ٹیمپرری ہے، یہ پرماننٹ ہے. اس کی روایت کو کہتے ہیں مختلط. مختلط یعنی جو خلط ملط ہو گیا، مختلط گڑبڑ ہو گیا، روایت کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. اور اس روایت کو کہتے ہیں منکر. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شاذ ہے. شاذ تو شاذ بھی دو طرح ہے، دو جگہ ہے. پرماننٹ شروع سے اس کی یادداشت کمزور ہے تو وہ شاذ نہیں. کبھی کبھار کمزوری آتی، کبھی ٹھیک ہو جاتا. تو جن دنوں میں کمزوری رہتی ہے وہ مختلط یعنی گڑبڑ ہے، صحیح ہو بھی سکتی، نہیں ہو سکتی. تو یہاں تک راوی میں عیب کی جو باتیں تھیں، 5 کا تعلق دینداری سے ہے، عدالت سے. 5 کا تعلق حفظ سے، ضبط سے ہے، یادداشت سے. اس میں پہلا ہے راوی بہت غلطی کرنا، روایت کرتے کرتے ہمیشہ غلطی، ہمیشہ غلطی. فوش الغلط، بہت زیادہ کثرت سے غلط. منکر. فوش الغفلہ، بہت کیئرلیس، صحیح بولتے بولتے رانگ. ایک حدیث کی سند سناتے سناتے متن میں چلے گئے، متن سناتے سند میں آ گئے. کوئی ان کی کتاب میں لکھ دیے تو ہاں مان لیے. ایسا بہت زیادہ غافل، وہ بھی منکر. کثرت الوہم، وہم ہوتا، بیان کرتے کرتے ہاں اے ہے کیا، بہت زیادہ وہم میں مبتلا ہونا، شک شبہ میں مبتلا ہو جانا، یہ بھی ضعیف ہے. چوتھی ہے کہ اپنے سے بڑھ کر ثقہ، اسٹرانگ میموری والے سے مخالفت کر جانا، شاذ. 5واں ہے کمزور یادداشت، ہمیشہ سے کمزور ہے تو شاذ، اور کسی وجہ سے کمزوری ہوئی ہے تو مختلط. یہاں تک پورے اسباب الحمدللہ ہو گئے ہیں کہ حدیث ریجیکٹ ہونے کے، مردود کے جو اقسام ہیں. پہلی بات تھی سند میں انقطاع، اور دوسرا ہے راوی میں عیب. تو سند میں انقطاع کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے. دوسرا ہے راوی کے اندر عیب. تو راوی کے اندر عیب ہونے کے 2 اسباب تھے، یا تو اس کی دینداری میں، اخلاق و کردار میں، کیریکٹر میں عیب ہو، اس کو کہا جاتا عدالت. 5 چیزوں سے تعلق رکھتی ہے. اور دوسرا ہے کہ میموری سے تعلق رکھنے والا ہو، یعنی یادداشت کمزور ہو. یہ گویا کہ 10 اسباب ہو گئے. یہ 10 اسباب میں سے کوئی ایک ریزن بھی کسی کے اندر پایا جائے، اس کی روایت قابل قبول نہیں، ریجیکٹڈ. تو اس طریقے سے روایتوں کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ شاذ ہو، منکر ہو، موضوع ہو اور متروک ہو. ان سب کو ملا کر ضعیفی کہا جاتا ہے، یا ریجیکٹڈ، مردود. مردود، ضعیف، یہ سب ملا کر ایک ہی ہے. اس کے الگ الگ کیٹیگرائزیشن ہے کہ سب سے خطرناک ضعیف ہے جو موضوع، فیبریکیٹڈ، بنائے ہوئے. پھر متروک، پھر ضعیف جدہ، بہت زیادہ کمزور. پھر اس کے بعد منکر، پھر اس کے بعد مرسل، مقطوع، پھر تدلیس کی قسمیں آتی ہے. یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے، لیکن سب ملا کر ضعیف ہی ہے، یعنی مردود کی قسمیں ہے، ریجیکٹڈ ہے. اب آخر میں تھوڑا نقشہ دیکھ لیں گے. چارٹ ہے، چارٹ میں دیکھیے مردود کی قسمیں. سب سے پہلے سند میں سقوط. اس کو معلوم کرنے کے لیے کتب علل و تخریج حدیث دیکھنا ہے. بہت ساری کتابیں ہیں کہ راوی کے اندر کیا کیا عیب ہے، کہاں انقطاع ہوا، حدیثوں کی کتابوں میں مل جاتا ہے. سقوط 2 طرح کے ہیں، سقوط جلی، سقوط خفی. خفی کی بنیاد پر ارسال و تدلیس ہے. جلی کی بنیاد پر 4 قسمیں ہیں، معلق، معضل، منقطع اور مرسل. یہاں تک اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد راوی میں عیب. راوی میں عیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض کا تعلق اس کے عدالت سے ہیں اور بعض کا تعلق میموری سے ہیں. عدالت میں عیب
दीनदारी से ताल्लुक़ रखने वाला मिला आपको? ये चार्ट लास्ट में है। अच्छा नहीं, किताब किसी के पास? जी जी, क्योंकि ये चार्ट रखेंगे तो एक ही पेज में पूरा आप बना सकते हैं, पूरे उसूल हदीस एक जगह पर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो उसमें दिया कुफ्र है, कुछ और एक्स्ट्रा दीनदारी के साथ, काफिर है कोई, काफिर की रिवायत नहीं ली जाएगी, झूठा है, मुशरिक है, इसी तरह से झूठ का इल्ज़ाम लगा तो झूठा उसकी रिवायत मौजू, झूठ का इल्ज़ाम लगा उसकी रिवायत मतरूक है ना उसमें, फिस्क गुनहगार मुनकर उसकी रिवायत, जहालत की फिर 3 किस्में की उसकी ज़रूरत नहीं है कि रावी अननोन हो, कौन है मालूम नहीं। बिदात की 2 किस्में हैं, एक कुफ्र तक पहुँचाने वाला और एक आमाल की बिदाती। फिर पागल हो कोई आदमी, पागल जुनून, उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं। बहुत छोटा बच्चा सिने तमीज़ को नहीं पहुँचा, उसकी रिवायत भी काबिल कबूल नहीं। बचपने में सुना फिर उसको याद रख के बड़ा होने के बाद फिर बयान कर रहा है तो काबिल कबूल। लेकिन बचपने में कोई है फिर उसको बचपने में रिवायत कर रहे हैं, काबिल कबूल नहीं। बचपने की रिवायत बड़े होने के बाद फिर रिवायत कर रहे हैं तो काबिल कबूल है। उसके बाद ज़ब्त से ताल्लुक़ रखने वाला, बहुत ज़्यादा गलती करना, होशुल गलत, मुनकर उसकी रिवायत, कसरत गफलत, मुनकर उसकी रिवायत, कसरत वहम होना, उसकी रिवायत को मुअल्लल कहते हैं, कसरत से वहम होना उसकी रिवायत को मुअल्लल बाज़ रिवायतों में है। मुखालफतुस्सिक़ात, अपने से ऊपर बढ़कर किसी से मुखालफत कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद पर कुछ किस्में बनती है, मुदरज है, मक़लूब है, मुस्तरब, शाज़, मुनकर, मज़ीद फ़ी मुत्तसिल सनद, मुसहफ़, मुहर्रफ, इन सब चीज़ों का हमें थोड़ा समझना है। और सुए हिफ्ज़ अगर मतलब हमेशा है तो मुख्तलत, शाज़ कभी तारी हुई है तो मुख्तलत। तो यहाँ तक गया कि तकरीबन उसूल हदीस की बुनियादी बातें, चैप्टर और उसके कैटेगराइजेशन सब आ जाती है। सिर्फ चंद चीज़ें रह गई है, मुदरज, मक़लूब, मुस्तरब, शाज़, मुनकर। इसलिए नेक्स्ट क्लास में आप इसको लेकर आइए, पूरी किताब नहीं तो कम से कम ये एक पेज। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोलूँगा, आप उस वक्त इंग्लिश में लिख लीजिए। फर्स्ट क्या हदीस लिख लीजिए, हदीस की डेफिनेशन लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो है हदीस की 2 किस्में, रावियों के तादाद के हिसाब से और जो है पहुँच के एतबार से। फिर तादाद के हिसाब से 2 किस्में, मुतवातिर, आहाद। मुतवातिर लफ्ज़ी मानवी, आहाद मशहूर, अजीज़, गरीब। फिर उसके बाद वहाँ थोड़ा थोड़ा इशारा कर लेना, मशहूर 3, अजीज़ 2, गरीब 1, 4 प्लस हो तो मुतवातिर, ये मकबूल। फिर उसके बाद पहुँच के एतबार से कुदसी, मरफू, मौकूफ़, मकतू ऑलरेडी है, अल्लाह तक पहुँचे, रसूल तक पहुँचे, सहाबी तक पहुँचे, ताबी तक पहुँचे। तो यहाँ तक पूरे मिलाकर मकबूल और मरदूद। फिर मकबूल की किस्में सही और हसन। सही के अलग अलग है, सही ली ज़ाती, सही ली गैरी। सही ली ज़ाती की तारीफ़ यहाँ लिख लेंगे, डेफिनेशन। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसी को बेस बनाकर सही ली गैरी ही और हसन ली ज़ाती ही। फिर सही हसन ली गैरी ही थोड़ा अलग है, वह शॉर्ट नोट बना लेंगे इंशाल्लाह हम लोग। फिर सही के दर्जात, बुखारी मुस्लिम में हो, सिर्फ बुखारी में, सिर्फ मुस्लिम में, बुखारी मुस्लिम की कंडीशन पे हो, सिर्फ बुखारी कंडीशन, फिर मुस्लिम की कंडीशन, फिर दूसरी हदीस की किताबों में सही सनद के साथ हो। यहाँ तक सही मकबूल के चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर मरदूद की किस्मों में सनद में आयब, सनद में इनक़ता, रावी में आयब, इनक़ता से सुक़ूत जली, सुक़ूत ख़फ़ी। फिर इसकी वजह से 4 किस्में, मुअल्लक़, मौज़ल, मुनक़ते, मुरसल। इसकी वजह से 2, इरसाल, तदलीस। थोड़ा थोड़ा हिंट इशारा कर लेंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद रावी में आयब 2 तरह के हैं, अदालत और ज़ब्त। अदालत से कितने हैं, उसकी रिवायतों क्या कहा जाता है, ज़ब्त से क्या है, उसकी रिवायतों क्या। ऑलरेडी है 90% है, 10% आपको थोड़ा सा हिंट्स लिखना है। तो ऐसा बनाइए, या नहीं तो आप फ़ौरन जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो एक चार्ट आप बना लीजिए, ऐसे ही इंग्लिश में वहाँ पर लिखिए आप, मैं ट्रांसलेट करूँगा तो उसको आप इंग्लिश में लिखते रहिए। फिर उसके बाद जो है जितनी किस्में बनती है, आखिर में कुछ है मुदरज, मक़लूब, मुसहफ़, वो बहुत ईजी है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ये उसूल हदीस की जो बुनियादी बातें हैं, जो टेक्निकल टर्म्स जितने हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे असबाब जरा, अस्माए रिजाल, साहबी किसको कहते हैं, ताबी किसको कहते हैं,
پہلے صحابی کون ہے، لاسٹ آخری صحابی کون ہے، ان کی پیریڈز کیا کیا ہے، تابعی کون ہے، فرسٹ لاسٹ تابعی کون ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے کون، سب سے کم روایت کرنے والے کون، ابو ہریرہ سے کتنی روایتیں ہیں، یہ اسماء رجال کے تعلق سے۔ یہ ہونے کے بعد آخر ایک چیپٹر رہے گا، وہ ہے حدیث کے قسمیں، جامع کس کو کہتے ہیں، سنن کس کو کہتے ہیں، مسند کس کو کہتے ہیں۔ یہ ہونے کے بعد تھوڑے محدثین کے تعلق سے، امام بخاری کے بایوگرافی مختصر، امام مسلم ان کے کب پیدا ہوئے، کیا کیے، بہت شارٹ میں۔ تو ایک اور انشاءاللہ 4-5 کلاس میں اصول حدیث ختم ہو جانے پر ہم لوگ اصول فقہ شروع کریں گے۔ اصول فقہ بہت جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ 4-5 کلاس میں ہو جانے پر فقہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیس ہے فقہ کو سمجھنے کے لیے، یہ بیس ہے۔ تو جب آئے گی کہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ جو شاذ روایت ہے، تو فوراً آپ کو وہاں پر فلیش ہونا چاہیے، اس لیے اس کو پڑھا رہے ہیں۔ جی کچھ کہنا تو کہیے۔ آج جو ہے مسلسل چل رہا ہے گلا دکرا، جمعہ کے بعد سے مسلسل چل رہا۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔